ہمارے ہاں ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا، یعنی کہ کوئی بہت ہی گہری بات چند لفظوں میں بیان کر دینا، اور یہی انداز بیاں ہے قرآن کریم کا، جہاں وہ ایک ایک آیت میں سمندروں جیسی گہرائی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اللہ وہ ذات کریم ہے جو کہ علم ہی علم ہے، اور اسی کی دی ہوئی کتاب قرآن کریم ہے جو کہ آخری کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اسی وجہ سے اس کی ہر ایک آیت کوڈڈ انداز میں ہے، جس کو ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے اور اس آیت کے اندر چھپے اصل میسج کو سمجھنا پڑتا ہے۔ یہی قرآن کریم کے طالب علم کا کام ہے، اور اگر آپ میسج سمجھ جائیں تو پھر تاریکی میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو قرآن کی روشنی کی طرف لے کر آنا چاہیے، اور یہی کام ہے ایک مرد مومن کا۔ قرآن کے میسیجز کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس دنیاوی علم پر بھی دسترس ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم صاحب ان لوگوں کو بار بار غور و فکر کرنے اور قرآن پر تدبر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن اپنے انداز بیاں کو خود بتا دیتا ہے کہ ہمارا انداز بیاں تمثیلی ہے، ہمیں کوئی شرم نہیں کہ مچھر یا اس سے بھی گری ہوئی شے کی مثال دے کر سمجھائیں۔ جو لوگ اس تمثیل کے اندر چھپے ہوئے میسج کو سمجھ جاتے ہیں، ان پر زندگی اور دنیا کی حقیقت عیاں ہو جاتی ہے، اور لا محالہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو ہمارا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ تو جب ان کی زندگیوں کی موجودہ پرابلم اسٹیٹمنٹ ان کو قرآن میں نظر آ جاتی ہے، تو قرآن اس پرابلم اسٹیٹمنٹ کا کیا سلوشن دے رہا ہوتا ہے وہ بھی ان کو نظر آ جاتا ہے۔ اس طریقے سے وہ اندھیروں سے روشنی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اس کے میسج کو ڈی کوڈ نہیں کرتے بلکہ ایز اٹ از لے لیتے ہیں، تو ان کے لیے قرآن کی آیات صرف ماضی کے قصے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی موجودہ زندگی کا جو پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے، اس کا حل ان کو قرآن سے نظر نہیں آتا، اور یوں فقط قرآن کریم کو ثواب کی خاطر پڑھا جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ شاید آخرت میں اسی ثواب سے جنت مل جائے، کیونکہ دنیاوی زندگی کا تو حال یہ ہے کہ گئی بھینس پانی میں۔ اب ایسا ہی ایک ذکر آتا ہے یاجوج ماجوج کا، جو کہ حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے قرآن کے اندر موجود ہے۔ جب اس آیت کے میسج کو آپ ڈی کوڈ کریں گے تو آپ کو لگے گا یہ تو پاکستان کے حالات کی بات ہو رہی ہے، بلکہ شاید دنیا کے حالات کی بات ہو رہی ہے، اور ہماری تباہی کی وجوہات ساری ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ تو جب ہمارا پرابلم اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آ جائے گا تو حضرت ذوالقرنین نے جو اس کا سولوشن کیا تھا وہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ بات شروع ہوتی ہے کہ حضرت ذوالقرنین ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں ایک قوم آباد تھی۔ قومیں دو نہیں تھیں، ایک ہی تھی، مگر وہ دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ لیکن یہ بات کی سمجھ وہاں کے لوگوں کو تھی نہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ ہماری قوم کا حصہ نہیں، بلکہ وہ ایک دوسری جگہ پر رہتے ہیں۔ ان کا جینا مرنا، رہنا سہنا، گھر میلات، علاج معالجہ سب کچھ دوسری طرف ہے۔ یہ جو یہاں شہری تھے، عوام تھے، یہ بیچارے محنت کرتے تھے اور اپنی ریاست کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ذوالقرنین نے ان کو سمجھایا کہ یہ لوگ تم میں سے نہیں ہیں۔ پہلے تو وہ یہ بات سمجھ ہی نہیں سکے تھے، مگر جب حضرت ذوالقرنین کی باتوں پر غور کرنے کے بعد کچھ سمجھے تو حقیقت ان پر آشکار ہونا شروع ہو گئی اور وجوہات بھی سمجھ میں آنے لگیں۔ انہوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج یعنی کہ جو ہمارے حکمران ہیں، اشرافیہ ہیں، جن کے پاس فوج ہے، عدالت ہے، پوری مشنری ہے، یہ اس مشنری کا فائدہ اٹھا کر زمین پر فساد کرتے ہیں۔ فساد کے معنی سمجھیں۔ فساد کا جو اپوزٹ لفظ ہے وہ ہے احسان، اور احسان کی جو روٹ میننگ ہے وہ حسن ہے، سین نون۔ حسن کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اپنے بہترین تناسب میں ہونا، اور احسان کے معنی ہوتے ہیں کسی بگڑے ہوئے تناسب کو صحیح کر دینا۔ یعنی کہ کسی انسان کی زندگی کے معاملات میں پیسے کی کمی تھی تو تناسب بگڑ گیا، آپ نے پیسے دے دیا، اس کا تناسب صحیح ہو گیا، آپ نے احسان کر دیا۔ احسان کا اپوزٹ لفظ ہوتا ہے فساد، یعنی کسی معاشرے کے تناسب کو امبیلنس کر دینا۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس سے مراد ہوتی ہے کہ عوام کے لیے اصول الگ اور اشرافیہ اور حکمرانوں کے لیے اصول الگ۔ عوام کے لیے بجلی 65 روپے کی یونٹ اور اشرافیہ کے لیے فری۔ عوام کے لیے پیٹرول 300 روپے کا اور اشرافیہ کے لیے فری۔ عوام کے لیے سارے قوانین، اور اشرافیہ کے لیے وہ ملک بھی بیچ دیں تو کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ اور یوں حکمران اور اس حکمرانوں کو چلانے والے تمام ادارے اس فساد کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ حکمرانوں کے اندھے قوانین کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو قرآن نے یاجوج ماجوج کہا ہے۔ یاجوج اور ماجوج دونوں لفظوں کی روٹ مادہ الف جیم جیم ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں شعلہ انگیزی، آگ کا دہکنا، یعنی کہ وہ لوگ جن کی زندگیوں کا مقصد فقط اپنے جذبات اور خواہشات کو پورا کرنا ہے، کیونکہ جذبات آگ سے بنے۔ ان کے کسی عمل سے نور نہیں پھوٹتا، ان کو صرف اپنی اور اپنی بیوی بچوں کی پرواہ ہوتی ہے۔ سارے کام اپنی اور اپنی بیوی بچوں کے لیے کرتے ہیں، چاہے پوری 25 کروڑ عوام کا تیل نکل جائے۔ ہماری زندگی کے جذبات آگ سے بنے، جبکہ ہماری جو ذات ہے اس کی خوراک نور ہے۔ اس پر میں ایک پورا ویلاگ کر چکا ہوں تفصیل سے کہ ہمارا وجود ہے کیا، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔
تو یاجوج ماجوج نے فساد مچا کر پورے کے پورے نظام کو امبیلنس کر دیا اپنی تعیشات کے لیے۔ تو اس قوم نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں اور ہماری ان سے جان چھڑائیں، اس کے بدلے ہم آپ کو سالانہ ٹیکس وغیرہ کچھ دے دیں گے۔ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے مملکت اور طاقت سب عطا کی تھی، وہ چاہتے تو یاجوج ماجوج سے خود بھی لڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس عوام کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا مگر قوت اور طاقت تمہاری ہوگی، اور اگر تم یہ کر گئے تو تمہاری طاقت ایک مضبوط ڈھال بن جائے گی۔ چونکہ یہ سویلین تھے، فوج پولیس وغیرہ سب مشنری حکمرانوں کے پاس تھی، یاجوج ماجوج کے پاس تھی، اس وجہ سے ان کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں تھے۔ تو ذوالقرنین نے ان کو ہتھیار بنانا سکھایا، کیسے لوہے اور تانبے کو پگھلا کے ہتھیار بنائے جاتے ہیں یہ انہوں نے بتایا۔ تو جب عوام کے پاس تلواریں آ گئیں، طاقت آ گئی، اور ہم جانتے ہیں کہ عوام تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ چند گنتی کے اشرافیہ اور حکمران وہ کبھی بھی ان پر عوام پر غالب نہیں آ سکتے، اور اگر ایسی سچویشن ہو جائے کہ عوام سامنے کھڑی ہو جائیں تو وہ کہیں بھاگ بھی نہیں سکتے۔ یزرو کے معنی غالب ہونے کے بھی ہوتے ہیں، اور نقب کے معنی چور راستے کے بھی ہوتے ہیں جہاں سے بھاگا جا سکے۔ اب اگر اسی پرنسپل پر آپ آج کی دنیا دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک خاص طبقہ ہے دنیا میں جو دنیا کی ساری ریسورسز کو سرمایہ داری نظام کے تحت اپنے ہاتھوں میں رکھے ہوئے۔ اس پر کبھی بعد میں ہم ڈیٹیل ویڈیو کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ یاجوج ماجوج وہ ظالم حکمران ہوتے ہیں جن کو عوام سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، جن کا جینا مرنا باہر کسی جگہ پر ہو، وہ صرف حکمرانی کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہوں اور پھر واپس چلے جاتے ہوں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ۔ اگر یہ پسند آیا ہے تو لائک کریں، کوئی سوال ہے تو کمنٹ کریں، اور اس ایفرٹ کو پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبا دیں۔ شکریہ۔